قلعے کے دربار میں کرمان سلطان کے الچی کی للکار۔ الچی بلند آواز میں کہتا ہے، یا تو شہزادہ بایزید کو ہمارے حوالے کرو یا پھر خراج ادا کر کے کرمان سلطان ابراہیم خان کی عظمت کو تسلیم کرو۔ فیصلہ کرو محمد، تمہارے لیے اولاد عزیز ہے یا سلطنت؟ سلطان محمد کا پرجوش جواب، اگر میں دونوں سے بھی دستبردار نہ ہوں تو پھر میرا فرض ہے کہ تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو انجام سے دوچار کروں تاکہ پورا آل عثمان دیکھے۔ الچی طیش میں ہو کر کہتا ہے، نادان، اگر تو میرا مقابلہ الچی کے پردے میں نہ ہوتا تو ابھی یہی الفاظ تمہارے سر قلم کروا دیتے، لیکن جان لو شہزادہ بایزید کا خون تمہاری ہاتھوں سے بہنا چاہیے، ورنہ میں اپنے سلطان کے حضور خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ سلطان محمد دھیرے سے کہتے ہیں، بایزید راستے میں ہے، پہلے اس سے سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا، لیکن یاد رکھو اب بھائی چارہ ختم ہوا، اب تم ہمارے مہمان ضرور ہو، مگر ہماری عزت تمہیں دکھا دے گی کہ مہمان کے ساتھ سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بازنطینی قلعے میں صلیبی سازش۔ کارمان غلو ابراہیم اپنی بیٹی کا خون کا بدلہ لینے کو بےتاب ہے، اس نے اپنا الچی قسطنطنیہ روانہ کر دیا۔ ترک ہمیشہ جان کے بدلے جان مانگتے ہیں۔ ایک صلیبی کمانڈر ہنستا ہے، میں محمد کو جانتا ہوں، وہ اپنے شہزادے کو کبھی نہیں دے گا، یعنی جنگ بہت قریب ہے۔ ایک اور صلیبی وزیر، یہی تو موقع ہے، ترک کا خون بہائیں گے اور ہم اپنی مہارت پر توجہ دیں گے۔ عثمانی دربار، سلطان محمد کے سامنے وزراء کا اجلاس۔ وزیر اعظم آہستہ لہجے میں کہتا ہے، اگر یہ معاملہ محض افواہ ہے تو بہتر ہے کہ الچی کو رخصت کر دیا جائے، اصل فیصلہ تب ہوگا جب شہزادہ بایزید حاضر ہوگا۔ سلطان محمد کی آنکھوں میں اضطراب، میرا اپنا خون ایسے الزام میں کیسے الجھ سکتا ہے؟ یہ کیسا کھیل ہے جس کے پیچھے صلیبیوں کا ہاتھ ہے؟ ایک اور وزیر بول اٹھتا ہے، اگر بایزید پر ذرا بھی شک ثابت ہوا، نہ صرف کارمان غلو بھڑک اٹھے گا بلکہ خود یعنی چری سپاہی بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی شہزادے کو چاہتے ہیں۔ سلطان محمد تیزی سے جواب دیتا ہے، اگر وہ اپنی رسم بھول جائیں گے تو انہیں یاد دلانے والا بھی یہی سلطنت ہوگی۔ شہزادہ بایزید لالا اسحاق پاشا کے ساتھ خیمے میں۔ لالا نرمی سے، شہزادے یہ راستہ ٹھیک نہیں، اپنے مرکز سے نہ ہٹیں، سلطان کو یقین دلائیں گے آپ بے گناہ ہیں۔ بایزید کہتے ہیں، وہ کافر پادری کو اپنی آنکھوں سے میرے سامنے قتل کر دیا گیا، جب تک اس کا بدلہ نہ لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لالا بے بسی میں کہتا ہے، شہزادے یہ معاملہ ذاتی انتقام کا نہیں، یہ ریاست کا معاملہ ہے، ریاست کے فیصلے کو للکارنا اپنی ہی تخت کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ کارمان غلو ابراہیم بیگ کے محل میں اپنی بیوی کے ساتھ بیگنی روتی ہوئے کہتی ہے، کیا تم یوں ہی خاموش رہو گے؟ کیا ہماری بیٹی کی موت یوں ہی رہگان جائے گی؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو جبکہ دشمن طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ابراہیم بیگ گرج کر جواب دیتا ہے، میں نے سلطان محمد کو الچی روانہ کر دیا ہے، اب وہ بایزید کی جان یا سلطنت کا فیصلہ خود کرے گا، اور اگر اس نے انکار کیا تو جنگ کے ڈھول بجیں گے۔ بیگنی کہتی ہے، ہاں، یا تو بایزید کا سر تمہارے قدموں میں ہوگا یا پھر محمد تمہارا تخت نگل لے گا۔ سلطان محمد کا اعلان۔ خفیہ مجلس میں کارات و غلور کا پیغام بھیجا جا چکا ہے، وہ محض سپاہی نہیں، وہ ہماری آنکھیں اور ہمارے خنجر ہیں، ان کے قدم جہاں پڑیں گے وہاں یورپ کی ہر دیوار لرزے گی۔ اسی کے ساتھ پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔